آج کی حد تک صرف ان باتوں کو دوبارہ ہم دوہرا دیں تاکہ سننے والوں کے اذہان میں وہ باتیں ہمیشہ محفوظ رہیں۔ سرکار رسالت اللہ کے حکم سے تمام کام مکمل کر چکے تھے اور کوئی کام ان کا ادھورا نہیں رہ گیا تھا۔ ایک آخری کام جو باقی تھا، جس کے لیے آپ نے حج آخر کیا تھا، اور ظاہر ہے کہ حکم الہی سے یہ حج ہوا تھا۔ مرکزی جگہ پر اللہ نے پوری امت کو جمع کیا تھا تاکہ کائنات کا سب سے اہم کام، دیکھیے تھوڑا آپ حضرات راستہ دے دیں۔ جناب حجت الاسلام آغا روحی صاحب لکھنؤ سے تشریف لائے ہیں تو ان کو آ جانے دیں۔ سرکار سعید الملت کے صاحبزادے، سرکار ناصر الملت کے پوتے صاحب ابقات، اور اس مجلس میں وہ بتاتے ہیں کہ میں اپنے باپ کی انگلی پکڑ کے آیا کرتا تھا۔ چھوٹا سا تھا جب میں اپنے والد سعید الملت صاحب قبلہ کے ساتھ اس جلوس میں بچپن سے جب بھی ہندوستان سے پاکستان آئے ہیں تو تمام مجالس میں آپ کے ساتھ شریک رہے ہیں۔ اسی رضویہ میں 1400 سالہ جشن مرتضوی جب منایا گیا تھا صدر پاکستان اسکندر مرزا کی صدارت میں، تو آپ کے والد صدارت کر رہے تھے سعید الملت صاحب قبلہ سید محمد سعید صاحب۔ عرض کر رہا تھا میں کہ آخری کام سرکار کی حیات میں باقی تھا، اور رسالت کی پوری تاریخ میں سب سے اہم کام وہی تھا، اور وہ اہم اس لیے تھا کہ آپ کے ہمارے پاس آ جانے کے بعد یہ امت جو بنی ہے اس کی ہدایت کون کرے گا؟ چونکہ آدم سے آپ تک ہدایت کی ذمہ داری میں نے اپنے پاس رکھی ہے، عوام کے ہاتھ میں میں نے انسانوں کی ہدایت نہیں دی ہے، اور میں اپنی سنت نہیں بدلوں گا۔ سنت الہی تبدیل نہیں ہوگی کہ آپ کے بعد کسی قسم کا جھگڑا اٹھایا جائے اور انسان اپنی پسند کی ہدایت کو چنے۔ اس سے پہلے اعلان کر دیجئے ہماری مرضی یہ ہے کہ بعد نبی صرف علی ہدایت کر سکتے ہیں۔ حضور اکرم نے غدیر خم کے میدان میں حکم الہی سے اعلان کر دیا کہ تمہارا حاکم، تمہارا بادشاہ، تمہارا خلیفہ جو چاہے نام دے لو، بس یہ علی ہے، کسی کا ذکر نہیں ہے۔ روحانی قیادت کہو یا مادی قیادت کہو، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اگر صرف حدیث میں ہوتی تو بحث ہوتی۔ قرآن نے کھل کر کہہ دیا کہ علی بعد محمد پہلا خلیفہ ہے۔ اس میں کوئی روایت فرایت کی ضرورت نہیں ہے۔ پوری امت کو معلوم تھا، جب سے امت نے کلمہ پڑھنا شروع کیا تھا، دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر ہر غزوے میں
بدر ہو، احد ہو، خندق ہو، خیبر ہو، حنین ہو، ہر منزل پر رسول نے بتایا تھا یاد رکھنا میرے بعد یہ علی میرا جانشین ہوگا۔ دو باتیں ہیں اور دونوں کوئی قبول نہیں کرے گا۔ اگر بعد نبی مسند خلافت پر علی نظر نہیں آئے تو دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو پوری امت بہری تھی کان سے، یا امت کے پاس حافظہ نہیں تھا، تو جس امت کے پاس نہ کان ہو نہ دماغ ہو سوا جہنم کے، اس کا ٹھکانہ یہ کان بات تو جب ہوگی نا، بات تو جب ہوگی نا کہ دعوت ذوالشیرہ سے لے کر غدیر تک شیعہ سنی کوئی کتاب ایک لفظ یہ نہ لکھے کہ کبھی رسول نے یہ کہا تھا کہ علی میرا جانشین، میرا خلیفہ، میرا وسیع، میرا علمدار، میرا سپہ سالار۔ نکال دو نا ساری روایتیں بخاری سے، مسلم سے، ترمذی سے، طبقات ابن سعد سے، طبری سے، ابن حشام سے، ابن اسحاق سے، جلا دو ساری کتابیں تاکہ پوری دنیا کہے علی کا وجود ہی نہیں تھا۔ کیوں رکھی ہے یہ کتابیں؟ کیوں امام احمد بن حنبل نے لکھا کہ غدیر کا واقعہ ہوا، علی کو خلیفہ بنایا گیا؟ کیوں سر سید نے لکھا کہ ہاں بنایا گیا تھا مگر ہم نے نہیں مانا؟ جب سب کچھ لکھا ہوا ہے تو کالجوں میں، اسکولوں میں، ٹیلی ویژن پر، اب ذرائع ابلاغ کے ذریعے کیوں بچوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے؟ اس میں کہنے میں کیا ہے؟ کہہ دو بنایا تھا، اکثریت نے نہیں مانا۔ جمہوریت کا زمانہ ہے، سیدھی سیدھی بات کہہ دو، چونکہ جمہوریت تھی اس لیے عوام نے محمد کی بات نہیں مانی۔ کہنے میں کیا ہے؟ شرم کیوں آتی ہے؟ نہیں مانی۔ اس ایک بات کو چھپانے اور لپیٹنے کے لیے سرکار رسالت کے کردار کو مست کرنے کی کوشش کی گئی، اور یہ بتایا جائے کہ وہ تو ایک انسان تھے۔ سن لو، قیامت تک ملت جعفریہ کا عقیدہ یہ رہے گا کہ محمد معصوم تھے۔ وہ جب آمنہ کی گود میں آئے تھے جب بھی معصوم تھے، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ معصوم نبی سوا اپنی ماں کے کسی کا دودھ نہیں پیتا۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ کفر کی چھاؤں میں ہمارا نبی پرورش نہیں پاتا۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ بنی ہاشم اول سے آخر تک سب صاحب ایمان تھے، صرف صاحب ایمان نہیں تھے، سب معصوم تھے۔ یہ سب خطا کار نہیں ہے، ابو طالب کی کوئی خطا تاریخ میں نہیں لکھی تو کیسے مان لیں؟ ہمارا عقیدہ ہے کہ جو پیغمبر کی زوجہ بن کے آئے، جس کے گود میں معصوم آنے والا ہو، نہ وہ کنیز ہوتی ہے، نہ وہ غیر معصومہ ہوتی ہے، نہ وہ کافرہ ہوتی ہے، چاہے وہ خدیجہ ہو، چاہے وہ شہربانو ہو، چاہے وہ نرگس خاتون ہو، تاکہ بچوں کو ہمارا عقیدہ سمجھا دو۔ ہمارا پیغمبر
جھولے میں بھی معصوم، ہمارا پیغمبر آمنہ کی گود میں بھی معصوم، ہمارا پیغمبر عبد المطلب کی آغوش میں بھی معصوم، ہمارا پیغمبر ابو طالب کی چھاؤں میں جب پرورش پا رہا ہے اس وقت بھی معصوم، ہمارا پیغمبر غار حرا میں بھی معصوم، ہمارا پیغمبر پہلی وحی جب سورہ علق اترا ہے اس وقت بھی معصوم، ہمارے پیغمبر نے جب پہلی بار مکے کی گلیوں میں قولوا لا الہ کہا اس وقت بھی معصوم، ہمارا پیغمبر ہجرت کی رات بھی معصوم، اور جس کو سلا دے بستر پر وہ بھی معصوم، وہ بھی معصوم۔ ہمارا پیغمبر بروز بدر بھی معصوم، احد کے روز بھی معصوم، ہمارا پیغمبر روز یوم خندق بھی معصوم، ہمارا پیغمبر روز فتح خیبر بھی معصوم، ہمارا پیغمبر جب صلح حدیبیہ ہو اور اس وقت واپس آ جائیں، مکے میں داخل ہوتے وقت واپس آ جائیں اور نہ جائیں تو اس وقت بھی معصوم ہیں، اور جو یہ کہے جیسا شک آج ہوا کبھی نہیں ہوا تھا وہ کافر ہے، وہ کافر ہے۔ پیغمبر خطا کار نہیں ہے، جو نبوت میں شک کرے ہم اسے کافر سمجھتے ہیں، اور یہ ایسا گناہ ہے کہ جسے معاف کر کے لپیٹا نہیں جا سکتا کہ بستر اور بوریا لپیٹ لیا آپ نے اور تبلیغ کے لیے نکل پڑے آپ۔ یاد رکھنا دیکھو قیامت تک ہمارا عقیدہ یہ رہے گا کہ جو پیغمبر پہ تنقید کرے گا چاہے وہ ذاکر نائک ہو یا سلمان رشدی ہو یا گاندھی ہو یا اسرار ہو، دیکھو ہم پیغمبر کو کچھ نہیں کہیں گے، جو پیغمبر کے مقابل آئے گا ہم اس پہ لعنت کریں گے۔ کر لو احتجاج، کیوں نہیں یہ راستے دکھائے گئے؟ پکار کر کہو کبھی کوئی خطا نہیں ہوتی، اور کہو کہ جو بشری تقاضے ہیں وہ ہمارے پیغمبر میں نہیں ہوتے۔ مجھے بتاؤ عیسائیوں کو کیا جواب مسلمان دیں گے؟ اگر پیغمبر ہمارا جیسا بشر ہوتا ہے تو یہ عیسیٰ چوتھے آسمان پہ کیسے پہنچ گئے؟ ہم تو نہیں جا پاتے، ہم تو نہیں جا پاتے۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ چوتھے آسمان پر ہے، اور عیسائی کہے تمہارے قرآن میں لکھا ہے کہ زندہ ہے اور چوتھے آسمان پر ہے۔ کیا کوئی امت کا آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ عیسیٰ مر گئے؟ واہ واہ واہ، یہ خوب انصاف، یہ خوب انصاف، یہ کیا عدل ہے؟ امت کو بچانے کے لیے سرکار کو بشر کہہ دو، امت بڑی کہیں کی لاڈلی رکھی ہوئی، بڑے سرخاب کے پر امت میں لگے ہوئے تھے۔ ارے اور انبیاء کی گئی ہے جہنم میں، اگر یہ جاتی ہے اور تم نے بچا لیا اور وہ بچ گئی۔ جب وہاں فیصلہ ہو چکا کہ جہنم کو بھر دوں گا تو کوڑے کرکٹ میں یزید بھی اسی میں جا رہا ہے، اس کا خاندان بھی جا رہا ہے، بنی امیہ بھی جا رہے ہیں، تمہارے کہنے سے سب بچ جائیں گے؟ ارے تم اپنی تو خیر مناؤ، تم بھی بچو گے کہ نہیں؟ تم بچو گے تو کسی کے بچانے کا اعلان کرو گے نا۔ یزید جنتی ہے، دیتے رہو دھوکہ، سب کو جنتی بناتے رہو، کاغذ کی ناؤ چلتی رہے، کاغذ کی ناؤ چلتی رہے۔ تم نے کہا اللہ نے ارادہ بدل دیا، تم نے کہا قرآن کی آیتیں بدل گئی۔
بدل گئے. قرآن میں کہا گیا ہم ان کی سرکشیاں دیکھ رہے، میں یزید بنی امیہ شجرہ خبیثہ ہے. قرآن پڑھو، پردے ڈال دو، آیتوں پہ ڈال دو اور بچوں کو دھوکہ دے دو. اچھا تو دیتے رہو. دھوکہ اللہ کو دے رہے، دھوکہ نبی کو دے رہے، اپنی ذات کو دھوکہ دے رہے ہو. بس اتحاد رہے، پردہ پڑا رہے. کیا کوئی مذہبی لڑائی ہے پاکستان میں فرقوں میں؟ ابھی تک تو میں نے کوئی مذہبی لڑائی دیکھی نہیں ہے. جب سے پاکستان بنا ہے خلافت علی پہ تو کوئی جھگڑا ہوا نہیں، غدیر خم پہ کوئی جھگڑا ہوا نہیں، عزاداری پہ کوئی جھگڑا ہوا نہیں. جب بھی ریسرچ ہوئی پتہ چلا یہ تو سیاسی پارٹیوں کا جھگڑا تھا، مذہبی میدان میں لے آئے. یہ تو صوبائی اور لسانی جھگڑے تھے. پہلے اپنی صوبائیت، اپنی لسانیت، اپنے جو تمہارے صوبے کے جھگڑے ہیں وہ آپس میں نپٹا لو. ان جھگڑوں کو لا کے شیعوں کے سر پہ کوڑا کر کر کیوں پھینکتے ہو؟ ہم سے کیا مطلب؟ سیاست سے ہم سے کیا مطلب؟ جو رہا ہو سقیفہ میں اس نے دیکھا ہو کیسی کیسی لڑائیاں ہوئی ہیں، کیسی کیسے گدم پٹخنے ہوئے ہیں، کس نے کس کو پٹکا ہے، کس نے کس کو مارا ہے، کس نے اٹھا کے باہر کس کو پھینکا ہے، کس کے عمامے، کس کے قصابے، کس کی ابائیں، کس کے کپڑے پھٹے ہیں. ارے سقیفہ پار کی شکل میں اب تک سعودی عرب میں ہے. جا کے اس زمین سے پوچھو یہ ہنگامہ کیا ہوا تھا، یہ ہنگامہ کیا ہوا تھا. رسول بار بار کہتے رہے صرف علی اور صرف علی. آکسفورڈ کی کتابیں پڑھ لو، کیمبرج کی کتابیں پڑھ لو، جاؤ امریکہ کے مصنفین نے کتابیں لکھی ہیں. اور ابھی نئی کتاب آئی ہے کیمبرج سے اور اس میں مصنف نے لکھا ہے کہ آخری وقت میں رسول اللہ نے صرف اپنی اولاد کا ذکر کیا، امت کا کوئی ذکر نہیں کیا. صرف اپنی اولاد کا روز ذکر کرتے تھے. سیدہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہتے تھے اس دروازے کی عظمت کو یاد رکھنا. ہر نماز کے بعد زہرا بی بی پہ آ کے درود پڑھتے تھے. پیغمبر آ کے زہرا کے دروازے پہ درود پڑھے اور یہ محمد ایڈیشن اخبار جہاں کا اوپر یہ لکھا ہے صرف رسول پہ درود. اور رسول کہیں کہ جو ابتر درود تم کٹا مجھ پر بھیجے وہ درود قبول نہیں ہے جب تک میرے درود میں اہل بیت شامل نہیں. اللہ قبول نہیں کرتا. سازشیں سازشیں سازشیں، کس کو تپانا کس کو جلانا. ہم نہیں جلتے تپتے، یہ آپ اللہ کو جلا رہے ہیں. اللہ جو حکم دیتا ہے آپ اس کے خلاف کام کرتے ہیں. حدیث ہے پورا درود بھیجو. پیغمبر آخری وقت میں بتا رہے ہیں یہ درود ہے، یہ سلام ہے، یہ در ہے، در زہرا ہے، اس کی عظمت ہے، یہ علی ہے، یہ میرے نواسے ہیں. ایک ایک چیز کو پیغمبر نے 2 مہینے یاد کرایا. ایک بار نہیں کہا کہ آپ کہہ دیں کہ میں 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں. مسلسل روز جتنے گروہ جتنے قبیلے بار بار آئے ہیں یہی کہا 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں، قرآن اہل بیت، قرآن اہل بیت. یہ تو بعد میں یہ گروہ آیا ہے، یہ گروہ تو آخری لمحات میں بعد میں آیا ہے. اس سے پہلے سب سے کہہ چکے تھے، جتنے قبائل کے سردار تھے سب کو بلا کے کہہ چکے تھے. کوئی ایک قبیلہ تو تھا نہیں عرب میں، سب سے کہہ چکے تھے 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت. بعد میں سنت کا لفظ بڑھا لیا. میری بات سمجھیں گے آپ؟ اگر رسول کہتے کہ قرآن اور سنت چھوڑ رہا ہوں تو پوری امت پوچھتی سنت کیا چیز ہے، کس کتاب میں لکھی ہے؟ کیا بخاری لکھی جا چکی تھی؟ کیا مسلم لکھی جا چکی تھی؟ کیا حدیثیں جمع ہو گئی تھی؟ قرآن تو لکھا جا چکا تھا اور اہل بیت سامنے تھے. چیزیں وہی پیش کی جائیں گی جو موجود ہوں. جھوٹ بولنے سے کیا فائدہ؟ اور
اور اتنی شدت سے جھوٹ بولا جائے کہ اس کو سچ بنایا جائے۔ بھائی سائنسی دور ہے، جھوٹ زیادہ دیر نہیں چل پائے گا، کب تک دھوکہ دیا جائے گا۔ کوئی کتاب مسلمانوں کی ایسی نہیں ہے، نام آپ لیجئے میں بتاؤں، اس میں لکھا ہے قرآن اور اہل بیت۔ اطرت کا لفظ بڑھا دیا، اس لیے بڑھا دیا کہ اطرت کہتے ہیں جسم کے اعضاء کو، وہ والے اہل بیت جو میرا دل ہے، میری آنکھیں ہیں، میرا ہاتھ ہے، میرا سر ہے۔ بی بی نہ آنکھ ہوتی ہے، بی بی نہ دل ہوتی ہے، بی بی نہ ہاتھ ہوتی ہے، بی 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 ہے۔ اس لیے بیوی نہیں آ سکتی کہ بیوی کے لیے حکم ہے گھر میں بیٹھ جا، باہر نہیں نکلنا۔ پوتا لے کے دادا کو نکلے گا، نواسے لے کے نانا کو نکلیں گے۔ نہیں سمجھے آپ؟ کہاں سمجھے؟ اب تک حسین نے نانا کا ہاتھ تھاما ہوا ہے اور نکلے ہوئے ہیں، حسین نانا کو لے کے نکلے ہوئے ہیں اور منوا رہے۔ حسین کی 2 دن کی چھٹی ہوتی ہے، 9 محرم اور 10 محرم۔ یہ 2 چھٹیاں حسین کی نہ ہوتی تو اب 12 وفات کی 2 کیسے ہوتی؟ نواسے نے نانا کی بھی 2 کروا دی۔ اب کی 2 ہو گئیں۔ یاد رکھنا، یہ ہیں اہل بیت، یہ ہیں قرآن۔ آخری لمحات پڑھ ڈالو کتابیں اٹھا کے، کسی کا کوئی ذکر نہیں ہے، اور ذکر اس لیے نہیں ہے کہ پوری امت کو حکم دیا تھا جاؤ لشکر اسامہ میں جاؤ، اور جو اسامہ کے ساتھ نہ جائے اس پہ لعنت۔ جو لشکر اسامہ میں نہ جائے اس پہ لعنت۔ گئے جرف تک جا کے ٹھہر گئے۔ کس نے روکا؟ رسول نے کہا تھا لشکر آگے بڑھتا رہے، کیوں روکا گیا؟ جانے والے گئے، سرحد مدینہ سے نکل گئے، لیکن پنشنبہ سرکار کی آخری جمعرات، بتا چکا 5 دن کہ یہ لمحات ہیں، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، پیر کی صبح آپ تیار ہوئے، آنکھ میں سرما لگایا، سر میں کنگھی کی، منبر پہ آ کے خطبہ دیا، اور بس اسی دن آپ سفر آخرت پہ روانہ ہو گئے، دوشنبے کو، پیر کے دن۔ اور جمعرات اسی رات کو لیٹے تھے، تشریف فرما تھے بستر پہ، کہ ایک بار آنکھ کھول کر کہا ارے کچھ پتا ہے تم لوگوں کو؟ شر عظیم آج مدینے میں داخل ہو گیا، کیا کرو گے اس حدیث کو؟ کہاں لے جاؤ گے؟ نکال لو، کتابوں سے نکال لو، ابھی شر عظیم مدینے میں داخل ہوا۔ اور رات کو جنہیں منع کیا تھا کہ مدینے میں نہ رہنا، جو جا چکے تھے اسامہ کے لشکر میں، چھپ کر اسی رات مدینے میں داخل ہو گئے۔ جو آئے چھپ کر ان کو شر عظیم کہا ہے سرکار، اور اس میں کوئی پردے کی بات نہیں ہے، کھلی ہوئی ریسرچ کے ساتھ آج کہا جاتا ہے کہ لشکر کو اس لیے روانہ کیا تھا تاکہ میری وفات کے بعد علی کو زحمت نہ ہو خلافت کے تخت پر بیٹھنے میں، جو شر پسند ہیں وہ سب لشکر کے ساتھ چلے جائیں، کوئی مدینے میں نہ رہے، تاکہ کوئی سازش نہ ہو۔ یہ کھلی ہوئی بات، اس لیے لشکر روانہ کیا تھا۔ تو پیغمبر کی ہر اسکیم کو امت نے فیل کرنے کی کوشش کی۔ یہی جھگڑا ہمارا چلا آ رہا ہے کہ پیغمبر جو کام کر رہا تھا وہ اللہ کے حکم سے کر رہا تھا، اور امت یہ چاہتی تھی ہماری چلے۔ اسی کو شرک عظیم کہتے ہیں، یہی کفر ہے۔
کہ پیغمبر کے فرمان کے خلاف امت کوئی کام کرے، جملہ بہت بڑا کہہ چکا، امت جاتی ہے جہنم میں جائے، پیغمبر کے فرمان کو ٹالا نہیں جا سکتا اور جھوٹ کچھ بنایا نہیں جا سکتا۔ ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم پیغمبر کے لیے کچھ جھوٹ بنائیں۔ قسمیہ سب نے سب کچھ لکھ دیا، شر عظیم آ گیا، شر ہو گیا، شر ہو گیا، آنکھ کھولی اور آنکھ کھول کر کہا بلاؤ میرے وسیع کو، بلاؤ بلاؤ میرے وسیع کو بلاؤ، اس لیے کہ بلال نے پکارا ہے نماز کا وقت ہو گیا ہے، بلال پکار رہا ہے۔ یہ کون آ گیا؟ میں کہہ رہا ہوں علی کو بلاؤ، پھر کسی کو بلایا گیا تو میں کہہ رہا ہوں علی کو بلاؤ۔ کیا کرو گے ان روایتوں؟ کیا کرو گے؟ کیا جاؤ تاریخ ابن اسیر 10 روڈ پہ چھپی ہے، خرید کے لے آؤ، اور کھل کر اس نے ابن اسیر نے یہ بات لکھ دی۔ اس کے بعد آپ نے کہا مجھے اٹھاؤ، مجھے اٹھاؤ۔ ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں 2 آدمیوں نے رسول اللہ کو بازو پکڑ کے اٹھایا۔ اب کیا ہو ابن اسیر لکھ تو دیا تم، اور ام المومنین نے کہا ہاں مجھے یاد ہے، ایک بازو فضل پکڑے ہوئے تھے، عباس بن عبد المطلب کے بیٹے، رسول کا حافظہ ثبوت مل گیا۔ ہاں حافظہ کمزور ہو سکتا ہے، چونکہ امت کمزور ہے، حافظے میں کمزور ہے، ہم سب بشر ہیں، امت بھی بشر ہے۔ یہ دوسری بات ہے، یہ دوسری بات ہے کہ یہ نعرہ لگے کہ 2 نواسے آ جائیں اور نانا سے امت کی سفارش کر دیں اور امت کو بچے بخشوا دیں، یہ تمہاری قسمت۔ ابھی تو کچھ پتا نہیں ہے کہ بچے نانا سے سفارش کریں گے یا نہیں، لیکن یہ طے ہو گیا کہ امتی میں سے کوئی ایسا خلیفہ نہیں جو سفارش کے منظر، کوئی حدیث نہیں ہے، کہیں کوئی حدیث کا وجود نہیں ہے۔ اب تو نہیں بنائی جا سکتی نا 1400 سال کے بعد، اب تو نہیں بنائی جا سکتی۔ شفیع امت حسن اور حسین ہیں، وہ کہیں نانا سے تو امت بخشی جائے۔ اے امت اب تو سدھر جا، اب جو پچھلے گئے جہنم میں انہیں جانے دو، کم از کم ہمارے پاکستان کی یہ امت تو کسی طرح جنتی بن جائے خدا کے لیے، ہماری اس عزاداری کا ثواب سب کو مل جائے، راہ ہدایت مل جائے۔ اس کے علاوہ اور ہم کیا دعا کر سکتے ہیں کہ یہی 2 بچے امت کو بچائیں گے اور کوئی نہیں بچائے گا، اور نانا سے اگر کہہ دیا تو چلے بھی جائیں گے جنت میں۔ لیکن آپ تو یزید کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، بجائے حسن حسین کی تعریفیں کرنے کے ٹیلی ویژن یزید کو بچانا چاہ رہا ہے، اس کی تعریفیں کرنا چاہ رہا ہے۔ یہ قصہ کیا ہے ذرا سمجھائیے تو، اس لیے کہ یزید کی نسل تو چلی نہیں، یہ آپ لوگ آئے کہاں سے؟